مولا علی فرماتے ہیں میں نے قصدن جان بوجھ کر، قصدن یعنی جان بوجھ کر کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا. سطر سمجھتے ہیں، میں اس کو زیادہ واضح نہیں کر سکتا. حیا کے پردے میں مولا علی کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے قصدن کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا. توجہ چاہتا ہوں جوانوں کی خصوصی طور پر. حسین کیسے بنتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کبھی جان بوجھ کر اپنا سطر نہیں دیکھا. لوگوں نے پوچھا مولا سطر دیکھنا تو مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، پھر آپ نے سطر کیوں نہیں دیکھا قصدن جان بوجھ کے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ جن آنکھوں سے میں اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھ سکتا؟ اس حیا کی وجہ سے میں نے جان بوجھ کے کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہمارے جلسوں میں یہ تقریر ہوتی ہے کہ قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، قیامت کے دن رسول اللہ کا دیدار ہوگا، تو لوگ نعرے لگاتے ہیں، جھومتے ہیں. نعرے لگنے بھی چاہیے، جھومنا بھی چاہیے. لیکن پوچھتا ہوں جو لوگ مولا علی کہتے ہیں جن آنکھوں سے نبی کو دیکھتا تھا، ان آنکھوں سے خود کا سطر دیکھنے بھی شرم آتی تھی. اب مجھے بتاؤ قبر میں رسول اللہ کا دیدار کن آنکھوں سے کرو گے؟ جن آنکھوں سے پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہو ان آنکھوں سے نبی کا دیدار ہوگا. جن آنکھوں سے بستروں پہ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے نبی کا دیدار کرو گے. کیا منہ لے کر نبی کا دیدار کرو گے؟ اللہ اکبر. ذرا اندازہ تو کرو، ذرا غور تو کرو. جن آنکھوں سے فیس بک پر بیٹھ کر گندی تصویروں کو تکتے ہو پوری پوری رات، جن کے لیے گزار دیتے ہو، ان آنکھوں سے رسول اللہ کا ناپاک آنکھوں سے، گندی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ یاد رکھنا ہم نے صرف اسلام کی باتیں کی ہے، ہم نے صرف کربلا والوں کی باتیں کی ہے، ہم نے صرف اللہ والوں کی باتیں کی ہے، لیکن ہم دل سے کبھی اللہ والوں کے نقش قدم پر نہیں چلے. تو باپ علی جیسا ہو. کون علی؟ اللہ اکبر. مطلع القمرین میں میرے امام لکھتے ہیں، تو اس کے مرتضوی میں استاد زمن لکھتے ہیں علی کون علی، علی کون علی. اب ذرا سنتے جائیں حسین کا بابا علی کون علی. ذرا سننا، دل کے کانوں سے سننا. بریلی والوں میں دونوں کتاب بریلی کی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اور بھی کتابیں پڑھ سکتا ہوں، کنز الایمان کا بھی نام لے سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے جس شہر میں بات کر رہا ہوں اسی شہر والوں کا حوالہ دے رہا ہوں. علی کون علی؟ جو حسین کا بابا ہے. کون علی؟ کوئی بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک گنبد خضرا نہ دیکھ لوں، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھ لوں. کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اس وقت تک موت نہ دیکھنا جب تک احمد رضا کا روضہ نہ دیکھ لوں، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کربلا نہ دیکھ لوں، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک غوث اعظم کا گنبد نہ دیکھ لوں. بولو لوگ ایسی دعا کرتے ہیں جس سے محبت ہے اس کو دیکھنے کی دعا کی جاتی ہے، لیکن وہ رسول جو بے پردہ خدا کا دیدار کرتے ہیں. میرے امام حدیث لکھتے ہیں ایک موقع پر مولا علی کو ایک جنگ میں روانہ کرتے ہیں تو نبی ہاتھ اٹھا کر نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس وقت تک مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں. علی کے چہرے میں کیا رکھا ہے کہ نبی علی سے محبت کتنی کہ کہتے ہیں اس وقت تک مولا مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ. کون دعا؟ حضور دعا کر سید جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ صحابی بنتے ہیں، جس کا چہرہ دیکھنے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اس نبی کو علی سے محبت کتنی، کیا تقاضے محبت بول رہا ہے. اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا. یہ کون ہے؟ علی حسین کے بابا. پھر میرے امام مطلع القمرین میں اور استاد زمن تجھ کے مرتضوی میں مطلع القمرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. پتا چلا جنت کے سردار حسن و حسین اور جنت بانٹنے کا کام حسین کے بابا علی کے مرتضی. علی تو جنت و جہنم کا بانٹنے والا. میرے امام مزید لکھنے حدیث کے حوالے سے علی حوض کوثر پر ساقی حوض کوثر ہے، اسی لیے فرمایا ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. آپ غور فرمائیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو تم
نام ہے. کیا بات. یہ حسین پاک کے بابا. اور امی کیسی؟ وہی امی جن کا ذکر چلا تھا. امی کیسی؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محرم، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. وہ امام علی مقام کی امی. اور تقوی کتنا، پرہیزگاری کتنی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لائے، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی نے کہا یا رسول اللہ، سیدہ فاطمہ کی طبیعت بہت علیل ہے. فاطمہ تو زہرا کی طبیعت بہت علیل ہے، وہ بیمار ہے. میرے آقا علیہ السلام نے سارے کام چھوڑے اور تشریف لے گئے سیدہ کے یہاں. دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا بیٹی میں تمہارا بابا محمد روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم. بابا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ایک صحابی ہے. تو عرض کی بابا آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے، آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. کون کہہ رہے؟ سیدہ فاطمہ. بابا میں کسی غیرت کی وجہ سے منع نہیں کر رہی، میرے پاس ایک ہی چادر ہے جس سے سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. آپ میرے بابا ہیں، آپ کے سامنے پیر کھول کے آ سکتی ہوں، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے میں پیر کیسے کھول سکتی ہوں؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر ان کی طرف دی اور اپنی چادر بڑھا کر کے فرمایا اپنے یہ لو چادر اور اس سے پردہ کرو. آپ اندازہ فرمائیں جو اپنے پیر بھی کسی اجنبی کے سامنے کھولنا پسند نہ کرے وہ حسین پاک کی امی ہیں. اور کتنی متقی اور پارسا یہ خاتون ہے. اللہ اکبر. آپ نے اپنے والد کے وصال کے بعد 6 مہینے تک مسلسل آنسو بہائے. ایک لمحے کے لیے بھی سیدہ فاطمہ کے آنسو خشک نہیں ہوئے. اکثر و بیشتر اپنے بابا کے مزار پر جاتی اور وہاں پر بیٹھ کر کے آہو بکا کرتی، اپنے حجرے میں رہتی، آہو بکا کرتی، روتی رہتی. اللہ اکبر. زندگی میں بابا کے وصال کے بعد کبھی نہیں مسکرائی. اگر بہنیں یہاں موجود ہیں میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، کبھی نہیں مسکرائی، اور آپ لوگوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. لیکن سیدہ فاطمہ 6 مہینے میں ایک بار مسکرائی تھی، بس اپنی زندگی کا آخری دن تھا اس دن مسکرائی تھی. اور مسکرانے کی وجہ کتنی حیرت انگیز ہے، ذرا مسلمانوں سنو تو صحیح. افسوس جس قوم میں سیدہ فاطمہ زہرا جیسی خاتون ہو، سیدہ فاطمہ زہرا جیسی خاتون جس قوم میں موجود ہو